Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منزہ حسن لاہور سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ لیکوریا کی مریض عورت نماز وغیرہ کیسے ادا کرے، پلیز اس بارے میں رہنمائی کر دیں۔ بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، اکثر خواتین کو سفید پانی کی شکایت ہوتی ہے، اور یہ جو سفید پانی ہے اس کو لیکوریا کا مرض کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مرض ہے جس میں بہت ساری خواتین مبتلا ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی خاتون اس مرض میں مبتلا ہے تو پھر اس کے لیے پاکی اور ناپاکی کا کیا مسئلہ ہے، وہ نماز کیسے ادا کرے گی۔ اس حوالے سے دو باتیں جو کہ انتہائی اہم ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، لیکن اس سے قبل یہ سمجھیے کہ لیکوریا کا مرض اگر بہت زیادہ نہیں ہے، کبھی کبھار یہ معاملہ پیش آتا ہے، تو یاد رکھیے یہ ایک فطری چیز ہے۔ جس طرح مردوں کو احتلام ہوتا ہے کہ اگر یہ کبھی کبھار ہو جائے تو یہ فطری چیز ہے، لیکن اگر شدت اختیار کر جائے، بار بار احتلام ہونے لگے، تو اس سے ایک تو جسم کمزور ہوتا ہے، اور پھر یہ مرض فطری نہیں ہوتا بلکہ اس بندے کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح خواتین میں بھی اگر لیکوریا کا جو مرض ہے یہ شدت اختیار کر رہا ہے، اس سے جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو پھر ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ فوراً کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرے اور اپنی اس بیماری کا علاج کروائے۔ یاد رکھیے اس بیماری کو ہلکا بالکل بھی نہ لیجیے، یہ ایک انتہائی خطرناک اور موذی مرض ہے، لیکن ہے قابل علاج، اس کا علاج کروایا جا سکتا ہے۔ تو پھر جتنا جلدی ہو سکے اس مرض کا علاج کرا لیجیے۔ اب یہ تو تھا ایک مشورہ کہ اگر کوئی عورت اس مرض میں مبتلا ہے تو وہ اپنا علاج ضرور کروائے، لیکن یہ سمجھیے کہ ایسی عورت کے لیے پاکی اور ناپاکی کا کیا مسئلہ ہوگا، وہ نماز کیسے پڑھے گی۔ اس بارے میں پھر ایک دو باتیں جو سمجھنے کے انتہائی زیادہ قابل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیکوریا کا جو پانی ہے یہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے، یعنی کہ پیشاب جس طرح ناپاک ہے کہ جسم کے جس حصے پر لگ جائے یا پھر کپڑے کے جس حصے پر لگ جائے تو جسم کا اور اسی طرح کپڑے کا اتنا حصہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وضو ہو، پیشاب نکل جائے تو وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہذا جس طرح پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح لیکوریا کے پانی نکلنے سے بھی وضو فاسد ہو جائے گا، اور پھر یہ پانی کپڑے یا پھر جسم کے جس حصے پر لگے گا تو کپڑے اور جسم کا اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن لیکوریا کے پانی نکلنے سے غسل جو ہے یہ فرض نہیں ہوگا، غسل نہیں کرنا پڑے گا، یعنی کہ جس طرح پیشاب کرنے کے بعد غسل کرنا یہ فرض نہیں ہے، غسل نہیں کرنا پڑتا، صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر پیشاب جسم پر یا پھر کپڑے پر لگ جائے تو پھر جسم اور کپڑے کا اتنا ہی حصہ پاک کرنا ہوتا ہے جہاں پر پیشاب کی نجاست لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح لیکوریا کا پانی جس جگہ پر لگ جائے تو جسم اور کپڑے کا صرف وہی حصہ پاک کرنا ہوگا۔ اب یہ مسئلہ سمجھیے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اسے لیکوریا کا پانی کبھی کبھار آتا ہے یا پھر کافی دنوں کے بعد یہ معاملہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے، تو ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے گی۔ اس کے لیے اس حالت میں بھی نماز پڑھنا فرض ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ ہاں، نماز کے لیے اسے وہ کپڑے وغیرہ صاف کرنے پڑیں گے، اس کو اپنا جسم پاک کرنا پڑے گا جہاں پر یہ نجاست والا پانی لگا ہوگا، اتنے ہی حصے کو پاک کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ وضو میں تھی، یہ لیکوریا کا پانی جاری ہو گیا تو اس کا وضو بھی فاسد ہو جائے گا، اسے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا۔ وضو کرے گی پھر جا کر نماز ادا کرے گی۔ یہ تو تھا مسئلہ اس خاتون کے لیے کہ جسے کبھی کبھار یہ معاملہ پیش آتا ہے یا پھر کافی دنوں کے بعد جو ہے یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو یہ مرض شدت اختیار کر چکا ہے
یعنی کہ اتنا زیادہ یہ مرض ہو چکا ہے کہ اس کے لیے نماز کا وقت نکالنا بھی انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ یعنی کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا اور اس کا یہ پانی نکلنا شروع ہو گیا، اب اگر وہ طہارت حاصل کرتی ہے اس کے بعد پھر نماز پڑھنے لگتی ہے، لیکن وہ نماز پوری نہیں کر پاتی کہ دوبارہ سے وہ پانی خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ جتنا ہی اسے وقت ملے اسی وقت میں وہ طہارت حاصل کر کے وضو کر کے اپنے فرائض کو ادا کر لے۔ یعنی کہ ظہر کے 4 رکعت فرض ہیں، اسی طرح عصر کے 4 رکعت فرض ہیں، مغرب کے 3 رکعت ہو گئے، عشاء کے 4 رکعت فرض ہیں، اور اسی طرح فجر کے 2 رکعت فرض ہیں۔ اگر ان فرائض کی ادائیگی کے لیے بھی اس کے پاس وقت ملتا ہے، اتنی دیر کے لیے اس کو پاکی حاصل ہو سکتی ہے، تو وہ طہارت حاصل کرنے کے بعد ان فرائض کو ضرور ادا کر لے۔ یہ تو حکم ہے اس عورت کے لیے کہ جس کے پاس اتنا وقت کے لیے مہلت ملتی ہے کہ وہ وضو کر کے فرض ادا کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ اس کے اوپر یہ مرض انتہائی شدت اختیار کر چکا ہے، اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ وضو کر کے نماز ادا کر سکے، ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں وضو کر کے ایک نماز کے وقت میں کپڑے وغیرہ صاف کر لے، جسم بھی پاک کر لے، اس کے بعد اس نماز کے وقت میں جتنی مرضی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے، اس کو دوبارہ اس وجہ سے وضو کرنے کی حاجت پیش نہیں آئے گی۔ یعنی کہ جس کو لیکوریا کا پانی بار بار آ رہا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک بار وضو کر لے، پھر اس نماز کے ٹائم میں جتنا مرضی چاہے نماز ادا کر لے، اس کو دوبارہ اس صورت میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں اگر اس کے علاوہ کوئی اور وجہ پیش آ جاتی ہے وضو کے ٹوٹ جانے کی، تو پھر اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ ہوا خارج ہو گئی یا ناک سے خون بہنے لگا، نکسیر پھوٹ پڑی، اس وجہ سے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، مگر لیکوریا کے پانی کے بہنے کی وجہ سے اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ شرعی اعتبار سے وہ عورت معذور ٹھہری گئی ہے کہ اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ نماز کو ادا کر سکے۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت شروع ہوا، اس نے طہارت حاصل کی، وضو کیا، وہ نماز پڑھتی رہی، جب تک عصر کا وقت داخل نہیں ہوتا تو وہ نماز پڑھتی ہی رہے گی، لیکن جو ہی عصر کی نماز کا وقت داخل ہوگا تو اب اس کا وہ وضو ٹوٹ جائے گا جو وہ پہلے کر چکی تھی، اسے اب دوبارہ سے کپڑے بھی پاک کرنے ہوں گے، جسم بھی پاک کرنا ہوگا، وضو بھی نیا کرنا ہوگا، پھر وہ نئے وضو کے ساتھ عصر کی نماز پڑھے گی، اس کے بعد پھر وہ اس عصر کے ٹائم میں جتنا نمازیں ادا کرنا چاہے کر لے گی۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ لیکوریا والی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے ٹائم نیا وضو کرے گی اور جسم اور کپڑے پر جہاں پر یہ لیکوریا کا پانی لگا ہے اس کو پاک کرے گی، پھر وہ نماز ادا کر سکتی ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اب بھی کوئی کنفیوژن باقی ہو تو آپ کومنٹس میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔